میں میوزک چھوڑ چکا تھا, سوچتا تھا کہ کیا کروں, اب کیا کام کروں. اور ایک سٹیج میرے پہ یہ آ گئی کہ میں نے آخری 100 روپے نکال کے اپنی بیوی کو دیے, جو میرے پاس آخری 100 روپے تھے, اور میں نے کہا کل مجھ سے نہ مانگنا کچھ, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, I have nothing, بس اوپر اللہ ہے, نیچے بس یہ حالات ہیں. لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی تھی مولوی طارق جمیل صاحب سے کہ اگر تم اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑو گے, اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے گا. یہ میں نے سنی ہوئی تھی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اور میں تھوڑی دیر میں کبھی کبھار سوچتا تھا, میں کہتا تھا یار لوگ صحیح کہتے ہیں, یہ مولوی مرواتے ہیں لوگوں کو, مروا دیا مجھے, کہاں ہے وہ چیز. لیکن میرا دل اندر سے کہتا تھا نہیں, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے, اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. میرا دل کہتا تھا مجھے. یہ میں 2002 کی بات بتا رہا ہوں. اس نے کہا کیا کریں, میں نے کہا چلو کپڑے بناتے ہیں. ہم نے دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اب میرے پاس پیسے تو تھے نہیں, تو میں نے کہا کیا کرے گا. اس نے بولا یار دیکھو سٹارٹ ایسے ہوگا جنید بھائی, 25 لاکھ آپ دیں, 25 لاکھ میں لاؤں. اب اس نے 25 لاکھ بول دیا, اور میں ابھی 100 روپے بیوی کو دے کر آ رہا ہوں, اور بڑی اپنا سٹیچر بالکل رکھ کے اوکے ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہا ہوں 25 لاکھ کہاں سے ہوں گے, 25 لاکھ آپ لائیں, 25 لاکھ میں لاتا ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو میں گھر گیا, گھر بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا کیا ہے, کیا بیچوں. ایک دوست کو میں نے بولا, اس زمانے میں یہ بھی پتا چل گیا کہ دوست کس چیز کا نام ہے, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ اس وقت مشکل میں ہے. تو یقین کرو 50 کی چیز ہر ایک مجھے 25 کوٹ کرتا تھا. 25 لے لیں جنید بھائی, اس کے یہی دے سکتے ہیں. یہ اپنے دوستوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے اس دن پتا چلا, اس زمانے میں اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے 25 کی جگہ کہا نہیں یار آپ رکھیں, یہ چلو بعد میں کر لیں گے, دیکھ لیں گے. ایسے بھی ملے, لیکن ایسے بھی ملے کہ جنہوں نے ایکسپلائٹ کر کے میری کمر ہی توڑ دی. ہاں, جنہوں نے میرا کچومر ہی نکال دیا. ان کا بس نہیں چلا کہ میرا کچومر ہی نکال دیں, مجھے جان سے ہی مار دیں. اس وقت جو کر سکتے ہیں اس آدمی کے ساتھ کریں, کیونکہ یہ سب پریشانی میں ہے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خیر, تو میں نے جا کے کہیں سے اس کو بیچا, اس کو بیچا, یہ بیچ دیا, وہ بیچ دیا, سب بیچ بچا کے اس کو جا کر 25 لاکھ روپے کسی طرح کر کے دیے. میں نے کہا مجھے 1 ہفتے کا ٹائم دیا, 1 ہفتے بعد ملتے ہیں. 1 ہفتے بعد 25 لاکھ اس نے رکھے, 25 لاکھ میں نے رکھے, اور 50 لاکھ روپے کا ہم نے کپڑا خرید لیا. اور ابھی رمضان آنے والا تھا, تو میرے دوست نے کہا کہ چلو اس کے پیٹرن بنواتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے. وہ جو پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا, 25 لاکھ روپے گئے, اور میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا, اور میں کہوں یا اللہ یہ مجھے کسی کیا گناہ کی سزا مل رہی ہے, یہ کیا ہے. کہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے, اس نے بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا, میں بھی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا. وہ تو خیر امیر آدمی تھا تھوڑے, اس کے پاس تو پیسے تھے. میں نے اس کو, میں نے کہا یار اب کیا کریں. کہتا ہے یار فکر نہ کریں, کچھ دیکھتے ہیں. اب آئی نو کہ کچھ نہیں ہونے لگا, تباہی ہے, تو کوئی بھی نہیں خریدے گا اس کو. لارج میڈیم بن گیا, میڈیم سمال بن گیا, اور سمال تو اتنا سمال بن گیا کہ وہ فٹڈ ہو گیا. کہ ایک صاحب ملنے آئے ہمیں کہ جی وہ دیکھیے ایک پارٹی آئی ہے بنگلہ دیش سے, ان کو شلوار قمیض چاہیے, لیکن جنید بھائی ان کی ریکویسٹ ہے پیٹرن تھوڑا چھوٹا کر دیں. میں نے کہا یار دیکھو تمہیں پتہ ہے چھوٹا پیٹرن ذرا مشکل سے کٹتا ہے, ٹھیک ہے تھوڑے پیسے ایکسٹرا ہوں گے اس کے. انہوں نے کہا ہاں وہ پیسوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کو تو بس شلوار قمیض چاہیے پاکستان سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ 2 دن بعد آ کے لے لیجئے. تو جو چیز اللہ معاف کرے آج جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, جو چیز 500 روپے کی بیچنی تھی وہ 600 روپے کی بیچ دی. جو چیز پورے مہینے بیچنی تھی 2 دن میں بیچ باج کے, پورے رمضان جو بیچنا تھا سب بیچ باج کے بیٹھ گئے دونوں. کہ اب کیا کریں, سب بک گیا اور پیسے آ گئے. تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچھ اللہ کا کیا عجیب نظام چل رہا ہے. تو میں نے اس کو اپنے ساتھی سے کہا دیکھو تم نے میرے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے یا بس ایک یہی کام کرنا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ آگے بھی کام کرنا ہے. میں نے کہا تو چلو پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس, ان سے پوچھو
ہم کام کریں تو کس طرح کریں. ہم دونوں مفتی تقی صاحب کے پاس پہنچ گئے, مفتی صاحب کے پاس بیٹھے. اچھا میں مفتی صاحب سے میرا تعلق تھا, ان کو بھی جانتے تھے مفتی صاحب. تو مفتی صاحب کہنے لگے بھائی 3 کام کرو. پہلا کام یہ لکھو یہ کاروبار ختم کیسے ہوگا, یہ جے ڈاٹ ختم کیسے ہوگا, یہ لکھو پہلے. دوسرا کام, پہلا کام یہ سب سے آسان ہے, اب اس سے اور مشکل کام وہ یہ کہ عزم کرو اس بات کا ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے تم دونوں, یہ اس سے مشکل کام کہا. اور اب تیسرا سب سے مشکل کام, یہ نیت کرو کہ اس کاروبار سے تم نے لوگوں کو نفع پہنچانا ہے, فائدہ پہنچانا ہے. اگر یہ 3 کام تم لوگوں نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. تو جس کا پارٹنر ہی اللہ ہو جائے اسے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو آ کے ICMA کے اندر باتیں کرنی چاہیے دنیا جہان کی. میں نے یہ کر لیا, میں نے وہ کر لیا, میں نے فلاں کر لیا, میں نے ڈمکان کر لیا, حالانکہ کیا کرایا کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلا کام یہ کیا ہم نے. میں نے اس کو بولا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ, اللہ نے چاہا میں تجھے کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اس نے کہا اللہ نے چاہا میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. پھر دن و رات بیٹھ کر ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچائیں. ہم نے ایک کپڑا بنایا, وہ کپڑا کاٹن کا. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو مرا ہوا ایک نظام تھا کھڑیوں کا, اس کو زندہ کیا, جس کی وجہ سے تقریباً 10,000 لوگوں کی جابز لگ گئیں. ایک ڈائنگ آرٹ تھا بالکل. وہ اورنگی ٹاؤن میں جا کر پکڑے ہم نے پرانے بابے, ان کو بلایا تم آؤ یہ کھڑیوں کا کپڑا بناؤ. یہ کھڑیوں کا کپڑا ایسا ہی ہے جیسے ہینڈ میڈ شو اور ہینڈ میڈ کلاتھ, ٹھیک ہے نا. میں قسمن کہتا ہوں کہ اگر آپ کو میں نے ایک دفعہ آپ نے میرا کرتا پہن لیا جو کھڑی کا بنا ہوا ہے, ہو نہیں سکتا کہ دوسرا کوئی کرتا آپ سے پہنا جائے اس کے بعد. وہ ایسے جسم سے ملائم طریقے سے جسم پر آ کر لگ جاتا ہے. اس کپڑے کی ہم منہ مانگی قیمت لے سکتے تھے. آج اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں, ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم نے ایسا نہیں کیا. ہم چاہتے تو کیا کر جاتے, لیکن نہیں کیا ہم نے. ٹھیک ہے, پہلا کام ہم نے کہا اور 2 لوگوں کو, اور 2 لوگوں کو, اور 2 لوگ پسند کریں گے. کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. میں آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے تھے, ہم نے کیا نہیں کیا, صرف اس تیسرے پوائنٹ کو سامنے رکھنے کے لیے. وہ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ لوگوں کو نفع پہنچانا. کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا تیسرا پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلا جائے. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, تیسرے پارٹنر نے کیا کیا کچھ کیا. پشاور پہنچے میں اور میرا ساتھی. میں آپ کے سامنے وہ ایکسپیرینسز آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں, آپ اپنی کوئی بڑائی نہیں بتا رہا, آپ کی تقویت کے لیے بتا رہا ہوں کہ کل جب آپ ایسے کریں گے نا تو گھبرانا مت. ہم کہتے ہیں ملٹی نیشنل آئیں ہمارے ملک میں, بہت اچھی بات ہے آئیں, اس میں کیا ہے, لیکن یار ہم میں خود میں کیا کمی ہے آپ مجھے یہ بتاؤ. ہم سیدھے ہو جائیں, خدا کی قسم ضرورت نہیں ہمیں کسی ملٹی نیشنل کی. کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا, ہمارا دماغ تو اتنا تیز ہے, اتنا تیز ہے. دیکھو نا بے ایمانی کر کے ہم کتنا کچھ کر لیتے ہیں. تو اگر اسی دماغ کو سیدھا چلائیں گے تو کیا کریں گے آپ دیکھیے. چکر بازیاں چکر دے دے کر ہم کیا کیا کچھ نہیں کر لیتے. اگر یہی دماغ سیدھا چلے, پاکستان, ارے بھائی بھول جائیں گے لوگ جاپان کو اور کوریا کو, بھول جائیں گے لوگ. اگر واللہ یقین کرو, اگر ہم اس ایک بات کو سامنے رکھ لیں, مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نہیں کر سکتا. دنیا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے, اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار تو پاگل ہے. میرے نبی نے کیا بولا, دیکھیے میں سر کی گاڑی خریدنے آیا, ان کی گاڑی مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. اب پہلا کام کیا کروں گا, ان کی گاڑی کی برائیاں شروع کر دوں گا. سر یہ تو اس کے ادھر بھی ادھر ڈینٹ لگا ہوا ہے, اس کے تو ادھر بھی وہ لگا. اچھا پہلے کیا ہوگا, پہلے یہ تھوڑے سے ڈپریس ہوں گے, پھر ان کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا, پھر یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے, غصہ نہیں کھائیں گے, پھر یہ کہیں گے اس کو میری گاڑی پسند ہے, اب تو مرتا مر جائے میں اس کی قیمت کم نہیں کروں گا.
ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا, کبھی مت کرو یہ. اس کے برعکس میں سر کے پاس آیا, سر ویری ویل مینٹینڈ کار, آپ تو اس کا مطلب گاڑی کا خیال رکھتے ہیں. سر مجھے تو دیکھتے ہی اچھی لگ گئی, لیکن سر یقین کریں آپ یہ مانگ رہے نا, میرے پاس اتنے ہیں نہیں, یہ دے سکتا ہوں. آئی وڈ بی ویری گریٹفل اگر آپ مجھے دے دیں. تو یہ جب مجھے اپنی گاڑی دیں گے اتنے بڑے دل سے دیں گے, ٹھیک ہے, کم بھی کریں گے, کہیں گے یار کم کر دیتا ہوں, چلو کوئی نہیں, جاؤ جنید عیاشی کرو, دیکھو میری گاڑی کا خیال رکھنا. کم میں بیچ رہے ہیں لیکن خوش کتنے ہیں, یار اس نے میری گاڑی کی تعریف کی, اس نے میری گاڑی کو رکھا. آپ کو پتا ہے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے خریدتے وقت کسی چیز کو؟ پتا ہے آپ کو اللہ کے نبی نے کیا بولا جب کسی چیز کو خریدو تو کیسے خریدو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی نے کے پاس غلام گھوڑا لے کر آ گیا. حضرت یہ دیکھا آپ نے, یہ گھوڑا یہ 300 درہم کا فائنل ہو گیا ہے, یہ آدمی 300 درہم میں دے رہا ہے مجھے. تو نے اس گھوڑے کو دیکھا, پھر اس آدمی کو دیکھا, بولا سنو اگر میں اس کے 400 درہم کر دوں تو میں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت. تو مطلب کیا مطلب؟ اچھا ایسے کرو, اگر 500 کر دوں, 600 کر دوں, 700 کر دوں, 800 تک لے گئے 300 درہم کے گھوڑے کو 800 میں. تو غلام بھی پاگل ہو گیا اور وہ بائر بھی سمجھا کہ ہی از اے کریزی مین. تو اس کو 800 درہم دیے, یار یہ رکھ لے, یہ رکھ لے, اور یہ گھوڑا مجھے دے دے. غلام نے کہا سر کیا کیا یہ آپ نے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی نے مجھے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز خریدنے لگو تو اگر اس کی قیمت کم ہو تو تم کم قیمت مت دینا, اس کی حد الامکان جتنے تمہارے پیسے ہو نا, جتنے دے سکو اس کی وہ قیمت دینا. یہ مجھے میرے نبی نے سکھایا. یہ تھا 1000 درہم کا, میں نے تو 200 درہم کم دیے. یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا, یہ مزاج ہمیں سکھایا گیا, اور اس مزاج کی بنیاد پر کیا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایسے آدمی زکات لے کر کھڑا ہوتا تھا, کہتا تھا بھائی کوئی لے لے زکات, اور ایک آدمی زکات لینے والا نہیں تھا. آپ کا فائنانس منسٹر آپ کو کیا کہتا ہے, ہمارے ریونیو میں کتنے بلین ڈالر ہیں؟ کتنے بلین ڈالر ہیں جی؟ 16 بلین. کتنے جی؟ 8 بلین, 20 بلین, وہ بتاتا ہے آپ کو ہمارے اس میں ہیں. سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی کے دور میں جبکہ مسلمانوں کی خوشحالی اپنے عروج پہ تھی, روزانہ بیت المال میں جھاڑو پھرتا تھا, پورا جھاڑو مار کے دے دیتے تھے لوگوں کو, صاف کر دیتے. ہاں یہاں پر سکسیس کا معیار کیا ہے؟ 16 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. اور آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ایک ایسے آدمی کے گھر پہ جس کے 5 بچے ہیں, 1500 روپے مہینہ اس کو ملتا ہے. ان 5 بچوں میں اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے. ایسا 1-2 نہیں ہے, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں, چلیں میرے ساتھ. ایسے 1-2 نہیں ہیں, ایسے ہیں سینکڑوں بھی نہیں, ہزاروں ہیں ایسے. فلاں بینک بتا رہا ہے ارے یار ہماری سکسیس دیکھو 2.5 بلین ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر. بھائی 2.5 بلین تیرے اکاؤنٹ میں ہونا کیوں چاہیے؟ گنتی کہ تم 6, 4, 50, 60, 200, 250 تو لوگ ہو تم لوگ. 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے, 250 ملین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر, 250 بلین تمہارے اکاؤنٹ کے اندر ہے. کیوں بھائی, کیوں ہے تمہارے اکاؤنٹ کے اندر؟ یہ نکل کے معاشرے میں کیوں نہیں جا رہا؟ سود یہ کرتا ہے, کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے معاشرے میں, اور معاشرے کا خون اور ہڈیاں سب باہر نکل جاتی ہیں لوگوں کے جسموں سے, اور لوگ پھر اللہ کی طرف سے پھر حالات اترتے ہیں, لوگوں کے دلوں میں نفرت اللہ ڈال دیتے ہیں, لوگوں کے دلوں کے اندر خود غرضی آ جاتی ہے. یہ آسمان سے فیصلہ ہوتا ہے, اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. امن ہٹا لو اس معاشرے سے تو امن ہٹ جاتا ہے. خوف کا لباس پہنا دو ان کو تو خوف کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. ہر آدمی خوف میں ڈر رہا ہوتا ہے, بس ایک ڈر میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. یہ اوپر سے فیصلہ ہوتا ہے. ہم اس فیکٹر کو بیچ میں سے نکال ہی دیتے ہیں, ڈسکس ہی نہیں کرتے. رزق کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. میرے بندے کسی خوش فہمی میں نہ رہنا,
जिस रिस्क का तुझसे वादा किया गया है वो तो आसमानों से उतर रहा है, वो उसका जमीन से तो उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है, ठीक है। ये बैकग्राउंड था मेरे और मेरे दोस्त का। जब हमने ये काम शुरू किया, हमने अल्लाह को साथ लिया। ऐसे एक बैग मेरे हाथ में था, एक बैग उसके हाथ में था, और पेशावर की गलियों में हम फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े को रख ले। कोई हमारे कपड़े रखने को तैयार नहीं था। तो हैदराबाद पेशावर में एक सड़क है अरबाब रोड, उसके ऊपर इधर भी दुकानें हैं, इधर भी दुकानें हैं। तो हम अरबाब रोड पे ऊपर नीचे दोनों फिर रहे थे कि कोई हमारे कपड़े रख ले। ईद के दिनों में कोई रख नहीं रहा था। एक बैग, दो बैग हम दोनों ने पकड़े हुए। हम सड़क पे फिर आखिर ऐसे थक के खड़े हो गए कि क्या करें, अब क्या करें, कि मेरे कंधे पे किसी ने से पीछे से हाथ रखा। मैंने से पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा एक खां साहब खड़े हैं। हमसे, तुम इधर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, जी लाला कुछ नहीं, मैं तो ऐसे दुकानों को कपड़े शपड़े। सुनो, मेरा बाप तेरे को बड़ा पसंद करता है, जरा मेरे साथ आ। मैंने कहा, जी अच्छा जी। मैं चला गया उसके साथ। तो वहां गया तो वो खां साहब थे, बड़ी उम्र के, वो बैठे हुए थे, उनके साथ 4 बच्चे बैठे हुए थे उनके। तो मुझे देखकर कहते हैं, तूने गाना छोड़ दिया? मैंने कहा, जी मैंने छोड़ दिया। पक्की बात है? मैंने कहा, जी पक्की बात ही है, अब तो कपड़े लेके बेच रहा हूं आपके सामने। ये दुकान देख, ये चाहिए तेरे को? एक डबल स्टोरीड बड़ा सा एक प्लाजा टाइप एक बड़ी दुकान। अब मेरी औकात तो 25,000 रुपए महीना देने की भी नहीं थी, ठीक है, खड़ी। और वो मुझे बुजुर्ग कह रहे हैं, ये पसंद है तेरे को? अच्छा, और इन द हार्ट ऑफ अरबाब रोड, इन द हार्ट ऑफ सदर पेशावर, यानी जो सड़क से वहां से एंटर करेगा सबसे पहले उसको ये दुकान नजर आएगी। मैंने कहा, बुजुर्गवार, मैं पसंद तो बहुत है लेकिन मेरी तो औकात ही नहीं इसको खरीदने की। नहीं, अपने मुंह से बोल, क्या देगा इसके? मैंने कहा, हजरत आपने पहले कितने में दी हुई थी? पहले मैंने 2.5 लाख रुपया महीना में दी हुई थी। मैंने कहा, लो जी, मुक गई गाल फिरते है जी। 2.5 लाख में दी हुई तो मैं कम करते करते भी 1 लाख बोलूं, मैं 1 लाख भी नहीं दे सकता। अरे कुछ तो बोल अपने मुंह से, कुछ तो बोल अपने मुंह से। बैठा मैं, अच्छा 65,000 दे सकता है? मेरी सांस में कुछ सांस आई। मैंने कहा, जी 50,000 दे दूंगा, डन। वो मल्टी स्टोरीड दुकान उसने मुझे और मेरे पार्टनर को दे दी, जबकि हम दोनों ऐसे बेवकूफों की तरह उसको देख रहे और बैग पकड़े हुए हमने कि यार ये दुकान हम दोनों की। और धड़ाधड़ हमने उसमें सामान भरा। मैं क्या बताऊं, वो आज भी अरबाब रोड की पेशावर की सबसे खूबसूरत दुकान है। अगर आप कभी जाएं वहां पर तो आप देखेंगे वो जो जुनैद जमशेद की वो वाली शॉप है। मैं आपको अल्लाह का निजाम बता रहा हूं, हमारे साथ चला कैसा। वो हुआ 5 साल की उसके साथ डील की। जब 5 साल पूरे हो गए तो मैं थोड़ा सा सेटल हो गया। उस बाबे का मुझे फोन आया कि तेरे को याद है तुझे मैंने ये दुकान किस तरह दी थी? मैंने कहा, हाँ जी मुझे बड़ी सी तरह याद है बुजुर्गवार। उस वक्त तूने पैसे बोले थे, अब मैं बोलूंगा। मैंने कहा, जी कितने? अब मैं लूंगा 3 लाख रुपए महीना। मैंने कहा, जी डन, अब आप 3 लाख ले लें। आपने मेरा हाथ तब पकड़ा जब मेरा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। आज मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है। सर, हमने अपने बिजनेस में क्या किया? कांस्टेंट री इन्वेस्टिंग। हम लोगों ने उसमें से पैसा नहीं निकाला, अपने अकाउंट्स में नहीं डाला, हमने उसको री इन्वेस्ट कर दिया। एक चीज चलना शुरू हुई, जेंट्स चलना शुरू हुए, तो लेडीज के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया कि अब लेडीज के लिए करें, ठीक है। कोशिश ये की अल्लाह का हुक्म ना टूटे। हमने जब लेडीज किया, हमने कहा नहीं, औरत की शक्ल बोर्ड पे नहीं लगाएंगे। औरत की शक्ल इतनी बेकीमत नहीं है, इतनी कम कीमत की नहीं है कि हम औरत की शक्ल लगा कर तो बेचें। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, राज़िक कोई औरत थोड़ी है, या कोई मॉडल थोड़ी है, या कोई एक्ट्रेस थोड़ी है, ठीक है। और फिर सेकेंडली, हम एक मुसलमानों के माशरे में रहते हैं, यहाँ औरत की एक डिग्निटी है, उसकी एक रिस्पेक्ट है। हमने कहा नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमने बस जो भी कभी कुछ समझ में आया कर दिया। अल्लाह ने उसको भी चलाना शुरू कर दिया। जब वो भी चलना शुरू कर गया तो फिर हमने कहा आवर नेक्स्ट स्टेप शुड बी वो स्टेप जो आज से 8-9 साल पहले सोचा था हमने। वो क्या है? पाकिस्तानी प्रोडक्ट नाउ शुड गो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब लेके जाओ इसको और वहां के लोगों को दिखाओ कारोबार कैसे किया जाता है। मैं आपको थोड़ी सी बातें बताता हूं, जरा सी। वो लोग
ان کا کام کیوں چل رہا ہوتا ہے, ہمارا نقصان کیوں ہو رہا ہوتا ہے. میں نے ایک سویٹر پہنا 50 پاؤنڈ کا مارکس اینڈ اسپینسر سے, ٹھیک, 6 مہینے پہن کے میں نے کہا یار تو سردیاں آ گئی اور پاکستان میں کون پہنے گا, اس کو واپس کر دیتا ہوں. 6 مہینے پہن کے واپس کر دیتا ہوں. میں گیا اور جا کے والمارٹ گیا, جا کے مارکس اینڈ اسپینسر ڈھونڈی اور ایک گیا میں, I don't like this sweater anymore. When did you buy it? I don't remember. Sir, do you have a receipt? No, I don't have a receipt. Okay, no problem. Sir, tell me, what do you want? Do you want a refund or do you want an exchange? I'd rather have a refund. ٹھیک ہے, 50 پاؤنڈ لیے اس سے, جیب میں ڈالے اور اب باہر نکل رہا ہوں, یہ کہتے ہوئے, کیا کہتے ہوئے, یار کیسا پھدو لگایا اس کو. ہاں ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یہ دیکھو میں نے کیا کیا. اچھا اب ادھر آ جاؤ, کراچی آ جاؤ. کراچی آ جاؤ تو اب میں اپنی دکان پہ بیٹھا ہوں طارق روڈ پر. تو اقبال صاحب آ گئے خرید فروخت کرنے کے لیے میرے پاس. اب میں نے ان کو دیکھا تھا ادھر ICMA کے پروگرام کے اندر, میں تو دیکھتے ہی پہچان گیا ان کو. ٹھیک ہے جی, آئیے 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 اقبال صاحب. میں نے کہا ایک موٹی اسامی آ رہی ہے, آئیے آئیے آئیے, تشریف لائیے تشریف لائیے تشریف لائیے. آئیے سر, کیسی طبیعت, ٹھیک ٹھاک, آؤ بھائی لڑکوں آؤ, میں بھی ساتھ چلتا ہوں. میں کہا یار کو 25-30 ہزار تو کھلے کراؤں اس کے, یہ بھی لیجیے یہ بھی لیجیے یہ بھی لیجیے. ارے یہ بھابھی کے لیے دیکھیے یہ دیکھیے یہ دیکھیے, کر کرا کے 8-10 بیگ بنا دیے ان کے, 25, 30, 35, 40 جو بھی ان کا کروا دیا. یہ خوشی خوشی لے کے چلے گئے. اگلے دن میں اسی ٹل پہ بیٹھا ہوں. اگر ان کو میں دیکھتا ہوں انٹر کرتے ہوئے اور ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے یہ ان بیگز کے ساتھ کیوں آئے ہیں, بتائیں ذرا. دیکھیے آپ تو اس کام کو کرتے نہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں واپس کرنے آئے ہیں. میں تو اس کام کو کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا ہوگا کہ یہ واپس کرنے آئے ہیں. اب مجھے پتا ہے یار یہ واپس کرنے آئے ہیں, تو میں پھر منہ بھی ادھر کر لیا. میں نے, اقبال صاحب آئے, جی کون, میں اقبال. جی اقبال تو بہت سارے ہیں, آپ کون سے والے ہیں جی, اچھا ہاں ٹھیک ہے جی, کام کیا ہے آپ کو. میری حتی الامکان کوشش ہوگی ان کو ان کے پیسے واپس نہ کروں. ٹھیک ہے جی, اب آپ میری دکان, اور یہ جائیں گے ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, ٹھیک ہے, پوری کوشش ہوگی ان کے پیسے واپس نہ کروں. اب آپ میری دکان کا سائز دیکھ لیجئے اور آپ والمارٹ کا سائز دیکھ لیجئے, جہاں واپس ہوتا ہے. میرے نبی کا ارشاد ہے, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا, تم نے کوئی مال کسی کو بیچا اور بیچ کے واپس لے لیا, تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں. اب آپ بتاؤ, ہاں اب آپ مجھے بتائیے کس کا کاروبار چلے گا, میرا یا ان کا. میں ایک دکان پر پہنچا, یہیں پر میری نظر پڑ گئی, خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا. خیر میرا تو ارادہ نہیں تھا اس کو واپس کرنے کا, تو میں اس سے چیزیں لے رہا. تو مجھے کہا جنید بھائی آپ تبلیغ میں جاتے ہیں, ذرا دعا کریے میرے لیے, میرا کاروبار چلے. میں نے کہا چل, اگر میں قسم کھا لوں اللہ کی تیرا کاروبار چلے گا, پھر ہیں وہ کیسے. میں نے کہا یہ بلا اتار دے اوپر سے. کہتا جی یہ تو نہیں اتر سکتا. میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا. ہم کیا اللہ سے مانگتے ہیں, یا اللہ پہلے سب معاملے ٹھیک کر دے پھر ہم سیدھے ہوں گے. اور اللہ کے ہاں کیا ہے, پہلے تم خود ٹھیک ہو جاؤ, ہم تمہارے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے. میں بات ختم کرتا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ارے میرے بندے سب کو چھوڑ, مجھ سے ڈر کے زندگی گزار, میں تیری ہر مشکل دور کر دوں گا اور رزق تجھ کو